الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 57، اس آیت کریمہ سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا اس کا ذکر ہم کر رہے تھے۔ اب تک ہم نے 5 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ چھٹی بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا رزق اتارا ہے ان تمام رزق میں مباح اور جائز رزق وہی ہے جس کو طیب، پاکیزہ اور حلال کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تمام رزق اس کا استعمال جائز نہیں ہے، بلکہ بعض وقت میں وہ حرام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ ہم نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے طیبات کو کھاؤ۔ تو طیبات کا مطلب حلال ہے اور پاکیزہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ کچھ رزق ایسے بھی ہیں جو طیبات نہیں ہیں، طیب نہیں ہے بلکہ خبیث ہیں، گندے ہیں، پاکیزہ نہیں ہیں، اس کو نہیں کھانا ہے، لیکن وہ بطور امتحان موجود ہے دنیا کے اندر۔ اللہ نے ان سے منع کر کے اسے حرام قرار دیا ہے۔ لہٰذا مباح رزق، جائز رزق کون سے؟ جو طیب ہے، پاکیزہ ہے، حلال ہے، اسے کہا جاتا ہے۔ 7ویں چیز اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ خبیث رزق، الخبیث جس کو ہم حرام کہہ سکتے ہیں یا جو پاکیزہ نہیں ہے، اس کو کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کلوا من طیبات ما رزقناکم، حلال رزق کھاؤ، تو اس کے بالمقابل میں حرام رزق مت کھاؤ، وہ کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ اب یہاں سمجھنا یہ ہے کہ خبیث، حرام رزق یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جو پاکیزہ نہیں ہے، وہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے خبیث لذاتہ، ایک بذات خود کیا ہوتا ہے؟ وہ خبیث ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے خبیث لکسبہ، بذات خود وہ حرام اور ناپاک نہیں ہوتا طیب کے بالمقابل میں، بلکہ اس کو حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ایک رزق بذات خود، وہ ابھی مثال دیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ وہ خود خبیث ہے، یعنی صحیح نہیں ہے، پاکیزہ نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے وہ بذات خود تو پاکیزہ ہے، لیکن اس کو کمانے کی وجہ سے، حاصل کرنے کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ خبیث ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر خبیث لذاتی کی مثال یہ ہوگی جیسے مردار۔ اب مردار جو ہے یہ خبیث لذاتی ہی، اس کو ہم کھا ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح خنزیر ہے، اس کو نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح شراب ہے، اس کو نہیں پی سکتے۔ یہ خبیث لذاتی ہی ہے، حرام ہے۔ اور اس طرح کی جتنی چیزیں اس ضمن میں آتی ہیں، اسی طرح آپ دیکھیں گے خبیث لکسبہ کس کو کہا جاتا ہے؟ اور یہ جو چیزیں ہم نے بتائی یہ نجس ہیں، پاکیزہ نہیں ہیں، اور یہ فی ذاتی حرام ہے اور تمام انسانوں پر حرام ہے، ایسا نہیں کسی کے لیے حلال ہو جائے گا۔ ٹھیک، اور ہم دیکھیں گے وہ جو لکسبہ ہوتا ہے، یعنی جس کو حاصل کرنے کی طریقے کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتا ہے، وہ جیسے کوئی چیز اچھی حاصل کیا اس نے لیکن دھوکے سے حاصل کیا، تو وہ فی ذاتی تو حرام نہیں تھی، خبیث نہیں تھا، بلکہ اس کو حاصل کرنے کے طریقے کی وجہ سے وہ حرام ہو گیا۔ یا کسی ایسے طریقے سے حاصل کیا جو سود کا طریقہ ہے تو حرام ہو جائے گا، یا جھوٹ بول کے حاصل کیا، بے ایمانی سے حاصل کیا، دھوکہ دے کے حاصل کیا، فراڈ کر کے، یعنی جو بھی حرام طریقے ہیں اور حرام طریقے سے اس کو حاصل کیا، چیز اچھی تھی لیکن حرام طریقے سے حاصل کیا، تو اس کے اوپر اب اس کا استعمال کرنا کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا، خبیث کہلائے گا وہ۔ لیکن فی ذاتی وہ خبیث نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے یہ تو حاصل کرنے والے پر وہ چیز حرام ہوگی، لیکن جو اس کو حلال طریقے سے اگر لے لیتا ہے اس سے تو اس کے لیے وہ حلال ہوگی۔ فی ذاتی تو وہ حرام نہیں ہے نا۔ جیسے اگر کسی نے، مثال کے طور پر ہم دیکھیں گے کہ کوئی مردار لے کر آیا، تو مردار جو لے کر آ رہا ہے اس کے لیے بھی حرام ہوگا، خبیث ہوگا، اور دوسرا بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتا، سب کے لیے ہوگا۔
لیکن اگر کوئی ایک اچھی چیز لے کر آ گیا، مثال کے تو کوئی کھانا اچھا لے کر آ گیا، کھانے والی چیز ہے، اب لے کر وہ آیا حرام طریقے سے، تو جو حاصل کیا اس کے لیے تو حرام ہے، لیکن کوئی دوسرا اگر اس سے لے کے کھا لیا اس کے لیے وہ حرام نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اس اچھے طریقے سے اس سے لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس سے خرید لیا نہیں تو وہ اس کے لیے حلال ہوگا، لیکن سب کے لیے تو نہیں حلال ہے، حرام ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حاصل کرنے والے کے لیے تو حرام ہوگی، لیکن دوسروں پر یہ حرام نہیں ہوگی اگر اس نے صحیح طریقے سے جائز طریقے سے اس سے حاصل کیا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ساتھ معاملات کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ لوگ گناہ کرتے ہیں، یعنی حرام کا کھاتے ہیں، ربا بھی لیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو معاملات کرتے تھے یہ جائز طریقے سے ہوتا تھا، ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو لین دین ہوتا تھا وہ جائز طریقے سے ہوتا تھا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، آپ کو معلوم تھا کہ یہ لوگ حرام کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سمجھیے آپ نے اس کے ساتھ صحیح معاملہ کیا ہے، اس کے رزق کا وہ مکلف ہے، وہ ذمہ دار ہے کہ وہ کیسے حاصل کر کے آئے، ٹھیک۔ تو یہ آپ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ ایک مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ حرام کا کھاتے ہیں، ربا یعنی سود بھی دیتے ہیں، لیکن اس بات کی یہ دلیل ہے کہ وہ حاصل کرنے والے پر حرام ہے، جو حاصل کیا ہے اس سے صحیح طریقے سے اس کے لیے حرام نہیں ہو جاتا۔ تو یہ 7ویں چیز تھی جو یہاں پر بتائیے۔ 8ویں چیز اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کا جو اللہ نے ان پر دی تھی ان کے ساتھ کفر کیا تھا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، معنی اس کا یہ ہے کہ نعمتوں کو جھٹلا دینا اور اس کی ناشکری کرنا یہ بھی کیا ہے، ایک طرح کا ظلم ہے۔ اور 9 اور آخری بات جو اس آیت کریمہ سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ عاصی انسان کس کو کہتے ہیں؟ جو گناہ کرتا ہے، اللہ کی مان کر نہیں چلتا، تو ایسا انسان اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور نہ اس سے نقصان اللہ کو پہنچتا ہے، بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ تو کوئی گناہ کر کے یہ سوچے کہ اللہ سے اس سے فرق پڑے گا، اللہ کو اس سے نقصان ہوگا، ایسا نہیں۔ مخلوق کے اندر یہ معاملہ ہے، اگر مخلوق ایک دوسرے کی معصیت کرتے ہیں یعنی اس کی بات نہیں مانتے تو اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ اگر ہم اور آپ کسی کو کوئی بات بولیں اور وہ مانے نہیں تو ہماری امیج پر، ہماری شخصیت پر اثر پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ بالکل پڑتا ہے، ہماری بے عزتی ہو جاتی ہے، ہمارا مقام گھٹ جاتا ہے، وقار گھٹ جاتا ہے، کیسا آدمی ہے اس کی کوئی سنتا نہیں ہے نا۔ گھر پہ اگر والدین کی بات بچے نہ مانے تو والدین کا وقار ہی ختم ہو جاتا ہے، سماج میں اس کی عزت نہیں، تمہاری بات تمہارا بیٹا نہیں مانتا، تمہاری بات تمہارے بچیاں نہیں مانتی۔ لیکن اللہ کیا معاملہ نہیں کہ اللہ کی کوئی معصیت کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کتنا بڑا بھی گنہگار ہو جائے اللہ کو اس سے فرق نہیں پڑتا، اللہ کی شان گھٹ جاتی ہے نہیں ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کتنا بھی گناہ کرو میری ملکیت میں کمی نہیں آئے گی، اور کتنی بھی نیکی کر لو تمہاری نیکی کرنے سے میری ملکیت بادشاہت میں بڑھوتری نہیں ہو جائے گی۔ تو نیکی کرنے والے بھی اگر نیکی کرتے ہیں تو وہ اپنے لیے کرتے ہیں، یعنی اپنے فائدے میں ان کے فائدے کے حق میں ہوتی ہے، اور گناہ کرتے ہیں تو ان کے اپنے نقصان میں رہتی ہے، وہ اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَمَا ظَلَمُونَا، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے، مانا کیا تھا؟ وہ گناہ کر رہے تھے، تو گناہ سے ان کا اپنا نقصان ہوا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوا، اس سے کوئی ضرر نہیں پہنچتا ہے۔ تو یہ کل 9 باتیں اس آیت کریمہ سے ہمیں سیکھنے کو ملی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمان، تمام اہل ایمان، اہل توحید کو بخش دے، آمین۔